اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں دیکھنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی دونوں خوشیاں نصیب کرے۔ جو دیار غیر میں میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خیر خیریت سے پاکستان آئیں اور اچھا مقام پیدا کر سکیں۔ آج مقامی عدالت میں خالد مسلمان مرد موجد، مرد مجاہد، مومن، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، جس نے بھی کیا ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو۔ ہم مسلمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور اس پہ یقین کرنے والے ہیں۔ آج تک اور آج کے بعد، روز محشر تک اور روز محشر کے بعد بھی خاتم النبیین ہوگا۔ نہ دوسرا نبی آئے گا، نہ تھا، نہ ہوگا، اور یوم محشر تک بھی خاتم النبیین ہوگا۔ اصل میں اس شخص نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ اس کو اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ افغانی، تو افغانی چوری بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس طرح صالح لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ افغانی ہے تو میری طرف سے پہلا سلوٹ، اور اگر یہ افغانی ہے تو ان کے والدین اور اس کے رشتہ داروں اور ان کے خاندان کو جنسیت میں پہلا قدم میرا ہوگا، شہریت میں پہلا قدم میرا ہوگا پاکستان کے لیے۔ پہلے قدم اٹھاؤں گا کہ اس کو شہریت، اگر یہ افغانی ہے۔ اور اگر یہ افغانی نہیں ہے، پاکستانی ہے، تو تب بھی اس کے والدین کو سلوٹ، اس کے خاندان کو سلوٹ، اس کے عزیز و اقربا کو سلوٹ۔ کیا بات ہے جی! کون ہے آج؟ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہماری عدالتیں ٹھیک ہوتی، ہمیں انصاف ملتا اور پتہ یہ چلتا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا ملے گی، جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو غبن کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو کرپشن کرے گا اس کو سزا ملے گی، لیکن نہیں، ہمارے ہاں قانون الٹا چلتا ہے۔ ایک تو چلتا ہے سسٹم ایسے، ہمارے ہاں الٹا چلتا ہے۔ قاتل کو ریلیف دیا جاتا ہے، گستاخ رسول کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور گستاخ رسول کو جانتے بوجھتے، چاہے حکومت ہو، چاہے پبلک ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، تمام کی تمام بلی کی طرح پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کوئی یہ ختم نبوت کا جو ٹھاپا ہے، یہ کسی جماعت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کی ایک الگ جماعت ہے، وہ ہم سے الگ نہیں، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہمیں اتنا ڈر ہے کہ ہم ختم نبوت کے نشان اور ان کے چاہنے والوں سے ہٹ کر رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا سر، میرے بچے، میری جان قربان۔ ہم سب جھوٹے ہیں ہم سب جھوٹے ہیں، جھوٹے فضول کرنے والا یہ بچہ تھا جو کہتے ہیں میرا سر، میری ماں، میرا باپ، میرا سب کچھ قربان۔ وہ یہ خالد بچہ تھا جس نے بتا دیا کہ میرا سر نہ رہے گا۔ واہ کیا بات ہے خالد! جس جنسیت سے بھی تمہارا تعلق ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام، اور میری کوشش ہوگی کہ ان کے والدین سے بھی ملوں۔ کبھی زندگی میں اس چندے شندے ہلا گلا کے خلاف ہوں میں، لیکن میں اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ، اگر ان کا خالد بیٹا جیل چلا گیا ہے تو جان حبیب اس کا بیٹا زندہ ہے،
اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے میں ہر ممکن کھڑا رہوں گا۔ ہم لوگ زبان سے کہنے والے ہیں، ختم نبوت ماننے والے ہیں، لیکن کرنے والا کون ہے؟ بلی کے گلے میں گینٹی کون باندھے گا؟ نہیں 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 نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم صرف حلوہ کھانے والے ہیں۔ ہم 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 وہ لوگ ہیں جو کہ مٹھائی کھاتے ہیں، ہم چنا کھانے والے ہیں، چاول کھانے والے ہیں، بڑی بڑی دیگیں کھانے والے ہیں۔ ہمیں اس میں نہ ڈالو۔ ختم نبوت کے لیے بہت لوگ ہیں، ہم پیچھے رہے کیوں؟ اور پاکستان میں یہ ذلیل حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ جو سیاسی پارٹی آئی ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ اس کو غدار کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر رب العالمین ذات نے اس کو بخشا ہوگا کہ اس نے ختم نبوت کا قانون نافذ کیا۔ لیکن اس کے بعد چاہے جتنے حکومتیں آئیں، تمام کی تمام بکاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، استغفر اللہ العظیم، کسی دوسرے کو مان رہے ہیں۔ ان کے سورسز بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، جو کوئی بھی ہے۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، یہ تعداد میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھتا۔ اور اگر اٹھ جائے ایسا جوان، یہ جو آپ کے سامنے ہوا، خالد عدالت میں، بھری عدالت میں، جج کے سامنے ٹاس 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 ٹاس۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی لائیو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے خون، اس کا آنکھوں سے خون جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! کہہ دو میرے ساتھ اللہ اکبر! کہہ دو میرے ساتھ کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، لگے گی پاؤں میں، خون آنکھوں سے نکلے گا، ڈرائی کوڑا کی طرح نکل رہا تھا۔ سوچو میرے نبی کے ماننے والوں، میں تو باشریت نہیں، میں آپ کی طرح پاک بھی نہیں، میں انتہائی کمزور انسان ہوں، لیکن ختم نبوت کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، 5 ارکان کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ کھڑا ہوں۔ اور ساری عمر میں ایک ہی زبان بولتا ہوں، مت ڈرو، خوف الگ کر دو، اور کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تو پکڑو صحیح، کبھی کہہ دو اے رب تو رب ہے، دیکھ وہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ موت تو ہمیں آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد۔ کوئی دنیا میں کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ تو یہ جو بچہ اب جیل میں گیا ہے، خدا کی قسم، بس میں اللہ کی ذات کی قسم کھاتا ہوں، بغیر دیکھے ہوئے، کیا آپ مانیں گے اس بات کو؟ جس طرح وہ مطمئن بیٹھا تھا، پاؤں پہ پاؤں پلٹا کر، اور بہت ہی خوشی سے، اس کا مقصد ہے وہ مطمئن تھا۔ یاد رکھنا، قاتل شخص کبھی مطمئن نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے باپ کا بدلہ کیوں نہ لے، اپنے بھائی کا بدلہ کیوں نہ لے، اپنے بچوں کا بدلہ کیوں نہ لے۔ خالد نے اگر بدلہ لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے جوان جیل کے اندر بھی خوش رہیں گے۔ اس کی قدر و منزلت جیل کے اندر جاؤ دیکھو، جتنے قیدی بھی ہوں گے، خدا کی قسم، بڑے سے آج تک جتنے وزیر اعظم گئے ہیں جیلوں میں، جتنے عمرا گئے ہیں جیلوں میں، جتنی سہولیات ان کو ملی ہیں، حکومت بے غیرت کی طرف سے اس کو سہولیات نہیں ملیں گی، لیکن وہاں جو جیل میں رہنے والے ہیں مسلمان، وہ اس کے پاؤں دبائیں گے۔ بنو مرد مجاہد، کر دو ایسی چیزیں، فنا
ہر آدمی کو عبرت کا نشان بناؤ. اگر ہماری عدالتوں میں توہین رسالت کا قانون صحیح طریقے سے نافذ ہوتا اور اس پہ عمل درآمد ہوتا, آج یہ بچہ قتل نہ کرتا. یہ کتے خود اپنی موت مر جاتے, پھانسی لگتے, کچھ ہوتے. لیکن ہماری عدالتیں ساری عمر ان کی فائلیں ہی گزرتی جاتی ہیں. وہاں سے سزا پائی, اوپر سے رہائی پائی, اوپر سے سزا پائی, اوپر سے رہائی پائی. کسی کو ہر جج, ایمانداری سے میں کہتا ہوں, معذرت کے ساتھ جج صاحبان ناراض نہیں ہونا, لیکن کافی ججز جو ہے وہ ڈر بھی جاتے ہیں. ان کو خوف ہوتا ہے اتنے بچوں کو, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اے ججو, کبھی خدا کے لیے اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تو کر کے دکھاؤ. موت تو آپ کی بعد میں آئے گی, شہادت تو آپ کی بعد میں آئے گی. مت ڈرو ججو, مت ڈرو. تم لوگوں کو بہت بڑا رتبہ ملنے والا ہے وہاں. 2 سزائیں ان لوگوں کو. مت مانو اوپر سے آئے ہوئے حکم کو, مانو وہ حکم جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے. گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے, اور ایسی سزا, اور جس نے بھی کیا ہے, میں کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, سب پاکستانیوں کو, ان کو سلوٹ کرو. چاہے وہ افغانی ہے تب بھی سلوٹ, چاہے وہ عربی ہے تب بھی سلوٹ. ایک تو پیدا ہوا جس نے ایسی کیا. ہم میں سے تو کوئی نہیں, پہلا بزدل میں ہوں. کرنے والا یہ تھا, اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہماری عدالتیں, ہماری یہ سیاسی پارٹیاں, ہماری یہ مذہبی پارٹیاں اس کے لیے نہیں اٹھیں گی. اپنی آواز کے لیے یہ لوگ اٹھتے ہیں, اپنی آواز کے لیے یہ لوگ اٹھتے ہیں, پارٹی ووٹ کے لیے اٹھتے ہیں. دیکھتا ہوں نا پاکستان کی کتنی عوام ہے. نکلو, کسی سیاسی جماعت کو مت چھوڑو. مت سوچو کہ یہ سیاسی جماعت ہے, مولانا فضل الرحمان نکال رہا ہے, اور جماعت اسلامی نکال رہی ہے, جمعیت دعویٰ نکال رہی ہے, ختم نبوت نکال رہی ہے. نہیں, تمام کو ایک پارٹی میں ہونا چاہیے. تمام کو جھنڈے جتنے بھی ہیں, جو جھنڈا بھی لگاؤ, لیکن تحریک ایک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فضل الرحمان وہاں ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور جماعت اسلامی وہاں سے جلوس نکال رہی ہے, جمعیت دعویٰ ادھر سے نکال رہی ہے, ختم نبوت یہاں سے نکال رہی ہے. ہمیں ایک ہونا چاہیے. اس تمام چیزوں میں الگ ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, لیکن ختم نبوت کے اوپر ہمیں ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, خدا کی قسم, آنے والا وقت تمہارے رب کی بھی گالیاں سننی پڑیں گی آپ لوگوں کو. ہمیں ایک ہونا پڑے گا صرف ایک لفظ کے اوپر, کہ ہمیں ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اس میں جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان ہو, سین ہو, جماعت اسلامی ہو, جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا جلوس ایک ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کا جلوس, میں نے سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا پہ الگ الگ چوکوں میں دیکھا, تو سمجھو کہ آپ لوگ منافق ہیں, آپ دکاندار ہیں, آپ سودا بیچنے والے ہیں, ختم نبوت کے لیے نہیں آئے. ان میں سے کوئی بھی ہو, اگر فضل الرحمان نے الگ جلوس نکالا, پتھر برساؤ اس کے اوپر. اگر جماعت اسلامی نے نکالا الگ جلوس, لعنت ہو, پتھر برساؤ اس کے اوپر. سب سے بڑے شیاطین ہیں یہ ہے. اگر ختم نبوت والوں کا کوئی چانس نہیں ملا, پہلے تو چاہیے کہ جتنی پارٹیاں بھی ہیں یہ ختم نبوت والوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے, چاہے وہ چھوٹی سی جماعت ہے. لیکن جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت اس کے پیچھے کھڑی ہونی چاہیے. اور خالد کی
اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہر لحاظ سے. تمام مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں تو ہے ہی بے ایمان. سیاسی جماعتوں کو اوپر سے حکم آتا ہے کہ ختم نبوت کے شرک کو ہٹا دو, خدا کی قسم یہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے وزیر اعظم بنا لو. صرف وزیر اعظم بننے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا میری اپیل ہے, تمام سیاسی مذہبی جتنی جماعتیں ہیں پاکستان میں, اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, نہ مانیں گے ہم, اور نہ ماننا چاہیے, نہ دین میں ہے. تو پھر آپ سب کو ایک ہونا پڑے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. اگر آپ کی حکومت ہو گئی پی ٹی آئی کی, ضروری نہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہونا اور اس کا جلوس نکلنا اسلام اور پارٹی سے تعلق نہیں. پارٹی الگ ہے, دین الگ ہے. یہ سیاسی جماعتیں جو دینی جماعتیں ہیں, ان میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. تمام دینی جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اختلافات 1000 مرتبہ ہوں, لیکن چوراہوں میں جلوس نکالنا اور دھرنا دینا وہاں اور یہاں, وہاں اور وہاں نہیں. ایک پلیٹ فارم ہو. میلین مارچ جو آپ لوگ کہتے ہیں, آج تک پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان میں آج تک جو میلین مارچ کہتے ہیں نہیں ہوا, سب مذاق ہے. اس خالد کے لیے میلین مارچ ہونا چاہیے اور کر سکتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں کو, اگر اس کو میں نے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ کٹہرے چھوٹے چھوٹے چوکوں میں جلوس نکالنے کیا, تو سمجھ دو یہ دکاندار ہے, انہوں نے چھاپڑیاں لگائی ہوئی ہیں. ہر آدمی اپنا سودا بیچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے والا صرف اور صرف پاکستانی ہے, عوام ہے, لیکن یہ پارٹیاں پھر نہیں ہوں گی. آج انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور اس کے لیے تم سب ایک ہیں, اور اس کے اوپر میلین مارچ نکالنا چاہیے, اور خالد کو تھمبا لگانا چاہیے. قانون, کون سا قانون؟ پاکستان میں اگر قانون ہوتا تو غریب پیس پیس کے مرتا, مظلوم پیس پیس کے مرتا. 50,000 روپے پہ وکیل کرو, وہ دماغ تمہارا گما دے گا. وہ چیزیں آپ کو بھی نہیں آتی جو آپ کا وکیل آپ کو بتا دے گا, یہ راستہ ہے نکلنے کا. جج کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. دیکھو, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس خالد کے لیے وکیل بہت ہوں گے, لیکن اس کے لیے بھی وکیل کوئی ہوگا, وہ دیکھنا. حالانکہ پاکستان میں اس کا وکیل نہیں, کوئی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے خوشی کا پیغام کچھ اور سنانا تھا, لیکن چونکہ یہ پیغام اس خوشی سے زیادہ ہے, لہذا آج کے دن اس خوشی کے پیغام میں اس پیغام کو جو میں نے ایک لنک دی تھی, ایک پوسٹ دی تھی کہ وہ میری اور آپ سب کی خوشی ہوگی, لائف میں بتاؤں گا, وہ اس کے ساتھ نہیں تھی, لیکن وہ کچھ اور خوشی تھی. لیکن یہ خوشی جو ہے یہ اس سے بالاتر ہو گئی. لہذا میرے اس پروگرام کو اگر آپ لوگ چاہیں تو شیئر کریں, اور اگر نہیں چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی ثابت قدم رہوں, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں, اور اس کی شفاعت میں اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میں سب پاکستانیوں, سب مسلمانوں, کل مومن مسلمان کا شکر گزار ہوں جو میرے لیے بیٹھے اور اتنا کچھ سنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس آواز کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان
زندہ باد. پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی زندہ باد. فی امان اللہ. شب بخیر.